ہم دہریے کو دہریہ کیوں کہتے ہیں یا دہر کو دہر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں. اس کو آنکھ سے اوجھل چیز اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں لگتی اس کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا خالق ہے، وہ کہتا ہے خالق نہیں ہے. صحیح. کیونکہ وہ دکھائی نہیں دے رہا اس کو. تو ہمارے علامہ اقبال بھی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ برگسونین ٹائم کو سے متفق تھے. برگسن نے ٹائم کی تھیوری یہ دی تھی کہ خوشی کا وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، غم کا وقت ٹھہر جاتا ہے، تو ٹائم ریلیٹیو ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ وقت روشنی کی کریشن ہے، نور کی کریشن ہے. نور نے جب چاہا ہے کہ اپنی ایگزسٹنس کو ایکسپینڈ کر کے ایک پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کی شکل میں ایک پکچر کی صورت میں نظر آئے نور، تو اس نے اس کی ایگزسٹنس کو سپلٹ کیا ہے چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تاکہ وہ ویزیبل ہو اور ہمیں ہمارے فریم پر سیکنڈ کے اوپر ہمیں لا کے رکھ دی تاکہ ہم فلم کی صورت میں دیکھ سکیں اس کو. یہ سب کریٹڈ بائی نور اٹ سیلف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. آج جمعے کا دن ہے اور پچھلے جمعے کو آپ نے جو ایپیسوڈ دیکھا بہت مختصر تھا. آپ کے بہت سارے کومنٹس آ گئے ہیں کہ نشست کو لمبی کریں، اور آج کی نشست میں جو ہے وہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اور اس نشست کے کومنٹ سیکشن میں آپ نے جا کے اپنے سوالات بھیج دینے اور اس سے آنے والے پوڈ کاسٹ میں آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے. سوالات کا سلسلہ ہے. اور ریاب بھائی یہ کوشچن ایز اٹ از جس طرح مجھے میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ یا کومنٹ میں موصول ہوئے، میں ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ بعض اوقات مجھے خود سوال بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوتا. سلام، پلیز ریاب بھائی سے پوچھیں کہ وقت کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے اور ابن عربی کے نظریہ وقت کو وضاحت سے بیان کر دیں. اچھا، شیخ ابن عربی یا شیخ اکبر بھی کہتے ہیں ان کو. شیخ ابن عربی کا وقت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ویسے تو بہت تفصیلی کانسیپٹ ہے. صحیح. فتوحات مکیہ میں انہوں نے اس کے اوپر بہت بحث کی ہے، بڑی خوبصورت گفتگو ہے. وہ وقت کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے ایرسٹوٹل نے یا پلیٹو نے یا ساکریٹیز، جو مفکرین اور فلسفی وہ جن سے وہ واقف تھے، کیونکہ یہ 400-500 BC کے ایرسٹوٹل کے اور پلیٹو کے کانسیپٹ جو ہیں وہ پوری دنیا پہ تب بھی چھائے ہوئے تھے. پھر آگے چل کے ابن سینا نے وقت کے اوپر بحث کی، لیکن چونکہ سوال پہ خاص طور پہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے. شیخ ابن عربی وقت کے بارے میں جو وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ بیسکلی. صحیح. ایک وہ کہتے ہیں وقت کو سرمد، ایک وہ کہتے ہیں دہر، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہے زمان. زمان سے ہم لوگ کامنلی واقف ہیں، جس کو ہم زمان اور مکان، ٹائم اور اسپیس کے نام سے جانتے ہیں. صحیح. زمان وہ وقت ہے جس سے ہم فیملیئر ہیں، جس کی ہم نے گھڑیاں تک بنا دی ہیں کہ اتنے بجے یہ ہوتا ہے، اتنے بجے وہ ہوتا ہے، یا فجر ہوتی ہے، مغرب ہوتی ہے. یہ وہ زمان ہے جو ہمارے ظاہری زندگی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. صحیح. یہاں پہ ابن عربی اور سائنس کامن ہے، ہم لوگ کامن ہیں. وہ کہتے ہیں زمان وہی ہے جو آپ جس کو سمجھتے ہیں. فتوحات مکیہ میں ابن عربی نے کچھ ٹرمز یوز کی ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں تجدد الامثال. شیخ ابن عربی کا ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کوئی بھی ادا ریپیٹ نہیں کرتے. اچھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے. میں کتاب تو میں نے ٹھیک، نام تو ٹھیک بتایا میں نے، لیکن ہو سکتا ہے صحیح مسلم کے علاوہ بھی کہیں ہو. میرے ذہن میں صحیح مسلم کا آ رہا ہے. اس میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ لا تسب الدہر، زمانے کو برا مت بولو، فَإِنَّ اللَّهُ الدَّهْرُ، زمانہ وہ ہے جو رب ہے. ٹھیک ہے. یہ جو دہر ورڈ یوز ہو رہا ہے، یہ دہر اب کنفیوز کرے گا لسنرز کو کہ دہریہ تو اس کو کہتے ہیں جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، دہر تو اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلمت کو کہتے ہیں. تو شیخ ابن عربی نے اپنی کتاب میں دہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ویسے تو عربی کے بہت سے
الفاظ یعنی لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. کون سا معنی کہاں پہ کس کانٹیکسٹ میں یوز ہو رہا ہے, یہی وہ آرٹ ہے لنگوسٹکس کی جو مترجم قرآن پاک کے ترجمے کے وقت اپنی قابلیت کے مطابق ترجمے میں اظہار کرتا ہے جس قابلیت کی. دہر شیخ ابن عربی کے مطابق جو ظاہر ہو گیا, جو وقت ظاہر ہو گیا وہ حاضر زمانہ ہے دہر, اور جس کا حدیث میں ذکر ہے لا تسبوا الدہر کہ زمانے کو برا مت بولو, وہ جو ویزیبل ہے. اور وہ جو دہریے والا دہر ہے وہ ہے جو غیب کا, جو آنکھ سے اوجھل ہے. ہم دہریے کو دہریہ کیوں کہتے ہیں یا دہر کو دہر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں. اس کو آنکھ سے اوجھل چیز اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں لگتی اس کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا خالق ہے, وہ کہتا ہے خالق نہیں ہے. صحیح. کیونکہ وہ دکھائی نہیں دے رہا اس کو. تو شیخ ابن عربی کہتے ہیں دہر ظاہر ہو جائے تو وہ رب کے امر کا مظہر ہے, what will of the Almighty کی ویژول ڈسکرپشن ہے. اب آپ نے دیکھیں شیخ ابن عربی کی یہ بات کو آپ نے سمجھنا ہے کتنے خاص آدمی ہیں وہ. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بہت خاص قابلیت سے نوازا ہے. صحیح. جس میں شیخ ابن عربی سر فہرست ہے ہمارے اس لیٹر پیریڈ آف مسلم ایرا کے. اب شیخ کہہ رہے ہیں تجدد الامثال, ہر وقت, ہر ساتھ, ہر لمحہ, ہر گھڑی پچھلے گھڑی سے مختلف ہے. تجدد الامثال کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ریپیٹ نہیں ہوتی. جو چیز ہو گئی وہ گزر گئی. اور وہ کہتے ہیں سرمد ٹرم وہ یوز کرتے ہیں کہ سرمد وہ ہے جو رب ہے. سرمد کی صفت صرف رب کے پاس ہے کہ جو ہے بھی اور رہے گا بھی, تھا بھی اور ہمیشہ ہے. یہ ہے وہ سرمد کی اٹرنل ایگزسٹنس آف دا لارڈ آل مائٹی. یہ سرمد ٹرم یوز ہوئی ہے. یہ بھی وقت کی ڈیفینیشن میں لے کے آ رہا ہوں. صحیح. ان دا لائٹ آف شیخ ابن عربی. اب شیخ ابن عربی میرے اساتذہ میں سے ایک ہیں, میں ان سے ان کی کتب سے سیکھتا ہوں, اور کبھی کبھی تو ان کو انویژن بھی کر لیتا ہوں. اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ میں کہتا ہوں شیخ کہاں ہیں آپ؟ تو شیخ جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی کوئی ہے کوئی شخص. تو پھر میں ان کو انویژن بھی, کیونکہ میری ان کی بہت سی چیزوں سے نظریاتی اختلافات بھی. اب مثال کے طور پہ وہ تجدد الامثال ٹرم یوز کرتے ہیں, اس کے ساتھ ایک بڑی خطرناک ٹرم یوز کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں وہ انفاس الرحمن. یہ فتوحات مکیہ کی ٹرمز جو میں یوز کر رہا ہوں, آپ جو لوگ پڑھیں گے وہ اس کو سمجھیں گے. انفاس الرحمن رب کی بریدنگ, سانس لینے کو انہوں نے انفاس الرحمن کہا ہے, یا نفس الرحمن, ایک سانس یا انفاس. صحیح. ان کے بقول بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہی وہ نہیں ہے جو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے اس کی. وہ کہتے ہیں رحمان صفت ہے پروڈیوس کرنے والے کی, کریٹ کرنے والے کی. رحمان کا مطلب ہے جو کریٹ کرتا ہے. اب ان کے مطابق ٹرانسلیشن کیا بنی؟ اللہ کے نام سے جو کریٹر ہے, اور رحیم جو سب کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. صحیح. وہ رحمت آف رحیم اس پناہ میں لینا, یعنی گناہ گار بھی اس کی کا رحیم بھی ہے. وہ نیکوکار کا بھی رحیم ہے, وہ گناہ گار کے ہر ایک کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ لے آتا ہے. یہ ہے ان کی ٹرانسلیشن آف رحمان الرحیم, جس سے میں متفق ہوں. میں یہاں تک ان سے متفق ہوں. ٹھیک ہے. اب جب وہ کہتے ہیں انفاس الرحمان, تو وہ کہتے ہیں کہ ہر سانس میں, ہر ایگزسٹنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹ کر رہے ہیں. ان کی ایگزسٹنس ہی کریٹیوٹی ہے, اور کریٹیوٹی ہی ان کی رب کی ایگزسٹنس آف اس ہے. دس از ویئر شیخ ابن تیمیہ گاٹ اے بٹ کنفیوزڈ اباؤٹ ابن عربی. تو شیخ ابن تیمیہ نے شیخ ابن عربی کی تکفیر کی کہ یہ کفر ہے. اس لیے پڑھنے والے جب فتوحات مکیہ کو پڑھیں تو شیخ ابن تیمیہ کا کاؤنٹر بھی پڑھیں, تاکہ ایک کرٹیکل تھنکنگ بھی اسٹیبلش ہو. یہ نہ ہو کہ شیخ ابن عربی کے فلو میں وہ ایسا ہی خطرناک ڈسکشن کرتے ہیں کہ آپ ان کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں.
تو ایک بریک لگانے کے لیے، فرکشن دینے کے لیے شیخ ابن تیمیہ کی کتب سے بھی رابطہ کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر کے زمرے میں چلی جاتی ہیں۔ درمیان میں کہیں آپ کا ایک نیوٹرل گراؤنڈ اسٹیبلش ہوگا۔ صحیح۔ اب وہ کہتے ہیں انفاس الرحمن مینس ہر وقت کریٹ ہو رہی ہے جو چیز، اس میں جو ظاہر ہو گئی، جو مظہر ہے آپ کے سامنے، وہ دہر ہے۔ صحیح۔ جس کو آپ نے ویژولائز کر لیا وہ زمان ہے، اور جو یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ سرمد ہے۔ یہ تین حصے وقت کے انہوں نے بتائے۔ ایک وقت رب کا جو اس کی کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اس کی کریٹیوٹی اٹ سیلف از ٹائم۔ ایک وقت جو آپ کے غیب سے حاضر میں آ جاتی ہے چیز، جو وہ بقول ان کے عالم لاہوت میں جو اور عالم جبروت میں، یہ وہ عالم ہے جہاں پہ ملائک اور جنات اور یہ ساری چیزیں امر جہاں پہ سیٹ ہو رہے ہیں، وہاں کی ٹائم زون کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہ الگ وقت ہے۔ یہ زمان ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ اور تجدد الامثال کا مطلب ہے کہ ہر ہوتا ہوا لمحہ جو گزرتا جا رہا ہے وہ فنا ہو رہا ہے، اور جو ایگزسٹ کر رہا ہے وہ ہے جو آپ کے زمان کو، آپ کا دہر آپ کے زمان کو تخلیق کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوری سنگل انسٹنس، جس کو وہ الآن کہتے ہیں اپنی کتاب میں، الآن۔ آن وہ یونٹ ہے، ٹائنیسٹ موسٹ یونٹ، جیسے ہمارا سیکنڈ ہے۔ صحیح۔ شیخ ابن عربی سیکنڈ نہیں کہتے ٹائم کی یونٹ کو، وہ کہتے ہیں الآن۔ الآن، الآن، اور وہ اس کا پھر وہ کوئی یونٹ کا منٹ کوئی نہیں ہے، وہ منٹ کو۔ جی یہاں پہ میں جوڑوں گا ایک چیز اور، ایک فرانس کے یعنی فرینچ فلاسفر تھے، ان کا نام ہے برگسن۔ ہمارے علامہ اقبال بھی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ برگسونین ٹائم کو سے متفق تھے۔ برگسن نے ٹائم کی تھیوری یہ دی تھی کہ خوشی کا وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، غم کا وقت ٹھہر جاتا ہے، تو ٹائم ریلیٹیو ہے۔ خوبصورت اصطلاح ہے نا ان کی۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں وقت تو ریلیٹیو ہے، برا وقت تو ٹلتا ہی نہیں بھیا، اچھا وقت تو ہوا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں وقت ہماری کیفیت کے مطابق اپنا بیہیویئر چینج کرتا ہے۔ یہ برگسن کہہ رہے ہیں، فرانس کے جو فلاسفر ہے۔ اقبال ان سے متفق ہیں، میں بھی ان سے متفق ہوں کہ کتنی اچھی بات ہے، خوبصورت اصطلاح ہے یہ۔ شیخ ابن عربی اور برگسن کے ان دونوں فلسفوں کے درمیان میں ایک ایگزسٹنس ہے اقبال کے فلسفے کی وقت کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل کافی حد تک یہ ٹھیک ہے، کافی۔ اب سننے والے اپنے اپنے حساب سے اپنا وہ، اور جنہوں نے سوال کیا ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ذریعہ ہاشمی البتہ وقت کو اور نظر سے دیکھتا ہے۔ ہاں جی، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نور السماوات والارض، قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، کہیں پہ کچھ روشنی ہے، اگر روشنی ہی اگر سب کچھ ہے، کہیں پہ کچھ روشنی ہے، کچھ بھی سب کچھ، یہ سب روشنی ہے، کل کائنات، اور روشنی رب ہے۔ اب وہ علم کی روشنی ہے، ہدایت کی روشنی ہے، حکمت کی روشنی ہے، ویسے روشنی فوٹونز ہیں، سورج کی روشنی ہے، کائنات میں کہیں اجالا ہے، اور صرف اجالا ہی ہے کائنات میں، اور وہ سب کا سب اجالا جو ہے وہ رب ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کلیم کر رہے ہیں، اللہ نور السماوات والارض۔ صحیح۔ پھر ایک جگہ کہتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالتے ہیں الی النور، روشنی کی طرف۔ کون سا نور؟ اللہ نور السماوات والارض، رائٹ؟ ٹھیک ہے۔ میں اپنی جو کتاب پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، انشاءاللہ جلدی اب منظر عام پہ آئے گی، اس کا نام ہے دی ایکو آف اکرنٹس، باز گشت کن۔ صحیح۔ اس میں نے یہ ایک کانسیپٹ دیا ہے جو سائنٹیفک کچھ تھیوریز سے ریلیٹ کر کے، کچھ بڑے بزرگان سائنسدان کی تھیوریز کی روشنی میں، کہ روشنی جو ہے، لائٹ جو ہے، نور جو ہے، ہدایت اور حکمت جو ہے، وزڈم، شعور جو ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا جب تک کہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ نظر آئے۔ آپ کا شعور میں نہیں دیکھ سکتا، میرا شعور آپ نہیں دیکھ سکتا، جب تک اس شعور کا کچھ مظہر سامنے نہیں آتا، چاہے وہ اظہار کی صورت میں آئے، چاہے وہ کسی
میوزک بجا رہے ہیں آپ اس طرح اظہار کر رہے ہیں، چاہے لکھ رہے ہیں، چاہے بول رہے ہیں، گفتگو تقریر کر رہے ہیں. آپ کا شعور ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ جب شعور چاہتا ہے کہ وہ اس زبان میں یا اس شکل میں نمودار ہو جس شکل میں قاری سمجھ سکتا ہے اس کو یا دیکھنے والا سمجھ سکتا ہے اس کو. ایسا ہی ہے. صحیح. اب میں یہ مانتا ہوں کہ شعور بھی روشنی ہے، وزڈم جسے کہتے ہیں، انٹلیکٹ جسے کہتے ہیں، یہ سب روشنی ہے. یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ کدھر ہیں؟ غائب کی ایسی جگہ پہ جہاں سے جب یہ نمودار ہونا چاہیں ہو جاتے ہیں، اور جب یہ چاہیں کہ ظلمت بن کے، اندھیرا بن کے کہیں پہ نمودار ہوں تو اندھیرا بھی روشنی اپنے اختیار سے بنتی ہے. سائنس کہتی ہے ایبسنس آف لائٹ. پریولنٹ تھیوری یہ ہے ایبسنس آف لائٹ از ڈارکنیس. میں کہتا ہوں ایبسنس آف لائٹ از ناٹ ڈارکنیس، اٹ از لائٹس چوائس ٹو اپیئر ایز ڈارکنیس. صحیح. یعنی جتنا خلا ہے کائنات میں وہ روشنی کی چوائس ہے کہ وہ خلا ہو. ٹھیک ہے. جب روشنی چاہے کہ وہ خلا ختم ہو جائے تو وہ خلا ہی منور ہو جائے گا. اسی طرح ہدایت ہماری روح کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، سورہ نور کی 35 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نور علی نور. یہ جو روح ہے اور ایک ہمارے باڈی سے باہر نور ہے، یہ جب الائن ہو جاتے ہیں تو ڈارکنیس دور ہو جاتی ہے، ظلمت دور ہو جاتی ہے، جہالت دور ہو جاتی ہے، ان اویئرنیس، لا علمی دور ہو جاتی ہے، اور ہم الائن ہو جاتے ہیں اس لائٹ سے جو اللہ نور السماوات والارض کا نور ہے. ہم اس ہدایت سے الائن ہو جاتے ہیں. اب میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ وقت روشنی کی کریشن ہے، نور کی کریشن ہے. نور نے جب چاہا ہے کہ اپنی ایگزسٹنس کو ایکسپینڈ کر کے ایک پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کی شکل میں ایک پکچر کی صورت میں نظر آئے نور، تو اس نے اس کی ایگزسٹنس کو سپلٹ کیا ہے چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تاکہ وہ ویزیبل ہو، اور ہمیں ہمارے فریم پر سیکنڈ کے اوپر ہمیں لا کے رکھ دی تاکہ ہم فلم کی صورت میں دیکھ سکیں اس کو. یہ سب کریٹڈ بائی نور اٹ سیلف ہے. یہ روشنی کی چوائس ہے، وہ وقت بن کے نمودار ہے. یہ میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ 3 کانسیپٹ آ گئے. صحیح. شیخ ابن عربی کا کانسیپٹ آ گیا آپ کے پاس، انفاس الرحمن کا، تجدد الامثال کا، سرمت کا، زمان کا، اور الان کا یونٹ کا. یہ دہر کا، دہر کی 2 ٹائپس کا، ایک اندھیرے والا دہر اور ایک ظاہر والا دہر. یہ شیخ ابن عربی کی ڈیٹیل ڈسکشن آ گئی. برگسونین ٹائم میں نے آپ سے ڈسکس کے لیے کہ برگسن کہتے ہیں، ویسے تو ڈیٹیلڈ ہے وہ، لیکن کٹنگ اٹ شارٹ کہ وقت ریلیٹیو ہے. آپ کے اوپر وقت اور طرح گزرتا ہے، مجھ پہ اور طرح گزرتا ہے، یہ برگسن کہتے ہیں. آپ کے اوپر بھی خوشی کا وقت اور طرح گزرتا ہے، غم کا اور گزرتا ہے. میرے اوپر خوشی کا وقت اور میری خوشی کا اور آپ کی خوشی کا وقت بھی آپس میں ڈفرینٹ ہے. یہ برگسن کہتے ہیں کہ ٹائم از سو ریلیٹیو. ٹھیک ہے. اور تیسرا آ گیا ذریعہ ہاشمی کا نقطہ نظر کہ یہ روشنی ہے جو وقت کی صورت میں ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ایک پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کریٹ کرتی ہے. جب روشنی چاہے کہ وہ ضم ہو جائے اور ختم ہو جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جب چاہے ایکسپینڈ ہو جائے ایکسپینڈ ہو جائے گا، جس کے لیے جس وقت چاہے ہدایت بن جائے گا، جس کے لیے جس وقت چاہے ظلمت، جہالت بن جائے گا. یہ روشنی کی چوائس ہے. یہ روشنی اپنے رنگ چینج کرتی ہے. یہ میں نے آپ کو 3 لوگوں کی. زبردست. دریاب بھائی، ایک سوال یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر ایمان لانے کے لیے کسی نہ کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص کسی غیب پر ایمان لاتا ہے، اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ غیب پر ایمان رکھتے ہو، تو اس کو بھی ماننے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی. وہ دلیل کیا ہے؟ اچھا جی، اب قرآن پاک کے ریفرنس سے میں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ غیب پہ ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے. تو غیب پر ایمان کی فائنسٹ کتاب جو میں نے پڑھی ہے، جتنے بھی ریلیجن کی بکس ہیں، اس میں جو لیٹسٹ ورژن ریفائنڈ موسٹ میں نے پڑھا ہے وہ قرآن پاک ہی پڑھا ہے. اس سے پہلے کی بہت سی خوبصورت کتابیں ہیں، چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، چاہے وہ گیتا گرنتھ ہوں، چاہے وہ وید ہوں، چاہے اپنشد ہوں، چاہے وہ بدھسٹ اسکرپچرز ہوں. یہ سب بڑی خوبصورت کتابیں ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. قرآن پاک میں مجھے جو لگتا ہے، یہ میرا
اپنا ذاتی مشاہدہ اور مطالعہ مجھے یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن پاک میں ان سب کی سب ڈسکشنز کا فائنسٹ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ موسٹ بک میں ڈال دیا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن بھی پڑھ لینا صحیح طرح تو آپ ساری کتابیں پڑھ لیتے. بالکل. مجھے دقت تھی، جو سچی بات ہے، مجھے قرآن پاک اس طرح سے نہیں سمجھ میں آتا تھا، تو میں قرآن پاک میں یوزڈ ریفرنسز کی کتابیں پھرولتا تھا. جیسی توراہ کا ذکر آتا تھا میں توراہ کھولتا تھا، زبور کا ذکر آتا تھا زبور کھولتا تھا، انجیل کا ذکر آتا تھا انجیل کھولتا تھا. جہاں جہاں کسی اسکرپچر کا ذکر آیا یا کسی سے سنتا تھا کہ وہ فلاں ریلیجن کو مانتا ہے، اس کی کتاب پڑھتا تھا. پڑھتے قرآن مجھے سمجھ میں زیادہ بہتر آنا شروع ہوا. ٹھیک ہے. اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غیب کو بھی ایکسپلین کیا ہے. جیسے میں نے ابھی شیخ ابن عربی کا آپ کو بتایا کہ دہر دو طرح کے ہوتے ہیں. دہر ایک ہوتا ہے اندھیرا، ظلمت جو آنکھ سے اوجھل ہو، اور دہر ایک ہوتا ہے زمانہ. صحیح. لا تسب الدہر فإن اللہ الدہر، زمانے کو برا مت بولو، رب زمانہ ہے، اللہ زمانہ ہے. یہ جو دہر، یہ غیب میں کب ہوتا ہے؟ جب اب آنے والا پل غائب ہے نا میرے آپ کے لیے. جی بالکل. تو آپ کل کا ٹائم کیسے کسی کو دیتے ہیں؟ آپ کو کیسے یقین ہوتا ہے کل آئے گی؟ ایک یقین ہے انسان کے اندر کہ کل آئے گی. جو بھی ایتھیسٹ آدمی کو بھی کہے نا، وہ کل کا ٹائم نہ دے، کل تو غائب ہے. اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ گھڑی سیٹ کر رہا ہوتا ہے، ججز فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں، اتوار فلاں تاریخ صبح 8 بجے اس کو پھایا لگا دیا جائے. صحیح ہے. غیب کی ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے اور نہیں پتا کل ہو نہ ہو. اتنے یقین سے وہ پھانسی والا بھی ڈر رہا ہوتا ہے، اتنے وہ جو ایتھیسٹ بھی ڈر رہا ہوتا ہے، اس تاریخ کو اتنے بجے مجھے پھانسی. وہ غیب کے اوپر تم نے یقین کیا ہے، جو بھی ہوا نہیں. یہ وہ کون سی زون ہوتی ہے غیب میں؟ قرآن پاک کے مطابق غیب ایک ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لائے غیب کے اوپر. ایک ہوتا ہے غیب علم کے ساتھ، علم الغیب. ایک ہوتا ہے غیب یقین کے ساتھ، جیسے ہم نے کل کا ٹائم دے دیا. صحیح. یا آنے والی نسلیں پلان کر لیں، شادی کی ڈیٹ کارڈ چھپوا لیے، سب کچھ کرتے ہیں. بزنس پلان، انویسٹمنٹ لاکھوں کروڑوں پہ لگاتے ہیں ایک ایسی چیز کے اوپر جو ایگزسٹ نہیں کرتی، غیب میں ہے. جی کتنا پیسے لگے آپ کے اس بزنس پہ؟ جی میں نے 5-10 کروڑ روپے تو لگا دیا. اچھا یہ کب ریٹرن ہوگا؟ 5 سال میں ریٹرن. ابے 5 گھڑیوں کا تجھے پتا نہیں، 5 سال میں 10 کروڑ کے ریٹرن کے اوپر انویسٹمنٹ لگا دی. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو سطح ہوتی ہے قرآن پاک میں نا. ایک چیز اور پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں. قرآن پاک میں یقین کو 3 زونز میں ڈیوائڈ کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک ہے علم الیقین، صحیح. ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین. صحیح. وہ سورۃ تکاثر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم لترونها عین الیقین، لترونها عین الیقین. عین آنکھ، عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں عین. آنکھوں دیکھا یقین، یہ ہے سیکنڈ سٹیج. ایک ہے میں نے کتاب میں پڑھا کہ اے فار ایپل، ابھی ایپل نہیں دیکھا بچے نے، وہ کہے گا واٹ از اے فار ایپل، وہ ایپل رکھتے ہیں سامنے، دس از ایپل. اب پہلے اس کو علم دیا گیا ہے یقین کے ساتھ کہ اے سے ایپل بنتا ہے. انہوں نے کہا جی ایپل بنتا ہے. اب ایپل کدھر ہے؟ وہ ایسا بھی ہوتا ہے ایپل نہیں بھی ہوتا، تو تصویر دکھانی پڑتی ہے، یہ ہوتا ہے ایپل، یہ ایپل. وہ عین الیقین کرواتے ہیں اس کو کہ ایپل. پھر ایک ہوتا ہے حق الیقین. اب کون سا ایپل؟ گولڈن ایپل، اور کون سے ہوتے ہیں؟ گرین ایپل، بڑا ایپل، چھوٹا ایپل، کون سا ایپل؟ صحیح. رائٹ. یعنی ریلیٹیو اسٹیٹ. ہمارے ہاں 2-3 طرح کے سیب ہوتے ہیں، کہیں وہ بھی نہیں ہوتے، امپورٹ ہوتے ہیں وہاں پہ دوسرے ملکوں سے. تو ایک ہوتا ہے ایبسلوٹ ٹروتھ اور ایک ہوتا ہے ریلیٹیو ٹروتھ. جو ایبسلوٹ ٹروتھ ہوتا ہے جس سے ریلیٹیو ڈیرائیو ہوتا ہے، جو شریعہ کا نظام ہے، یہ چور کا ہاتھ کاٹ دو. کیوں چور کا ہاتھ کاٹ دو؟ کیونکہ جو ایبسلوٹ جسٹس ہوگا میدان حشر میں، ہم نے اس کی ریلیٹیو سٹیٹ تمہیں دے دی. اگر تم نے یہاں ہاتھ کاٹ دیا تو وہاں کی سزا بچ جائے گی. ہم وہ سزا نہیں دے رہے تمہیں جو وہاں پہ، وہاں تو جہنم میں چلے، تم جہنم تو نہیں کریٹ کر سکتے.
تو تم ایسا کرو، تم ہاتھ کاٹ دو، تو تمہیں ریلیٹو اسٹیٹ آف جسٹس کی بیس پہ ایبسلوٹ اسٹیٹ آف جسٹس میں بری الزما ہو جاؤ گے. یہ جو میں کہتا ہوں نا، جو نظام شریعہ کی بحث نہیں کرتے، یہ جتنے قیدی 75-78 سال سے پاکستان میں اپنی سزائیں پوری کر کے بھی باہر ہیں نا، وہ اوپر بھی سزا لیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ریلیٹو اسٹیٹ آف جسٹس آف شریعہ اسٹیبلش ہی نہیں کی. یہ تو گورے کے سسٹم پہ تم نے پھانسی دے دی، گورے کے سسٹم پہ تم نے 6 مہینے اندر کر دیا، گورے کے سسٹم پہ فائن کر دیا، گورا کے سسٹم پہ 14 سال قید کر دی. شریعہ کے سسٹم میں تو یہ ہے ہی نہیں. شریعہ واز دی اونلی اسکیپ، دی اونلی ریسکیو، being the relative state of justice derived from the absolute حق الیقین. یہ جو حق الیقین ہے، یہ ایبسلوٹ اسٹیٹ آف یقین ہے. ایبسلوٹ اسٹیٹ آف یقین سے نیچے ہے عین الاسٹیٹ آف یقین، آنکھوں دیکھا. عین الاسٹیٹ آف یقین سے نیچے ہے علم الاسٹیٹ آف یقین. اب علم الاسٹیٹ آف یقین سے اوپر کی منازل طے ہوتی ہیں جب آپ کی سوال پہ آتے ہیں واپس، غیب کو علم کی حد پہ معلوم کرتے ہیں. یعنی میں نے کہا آپ ساؤتھ افریقہ گئے کبھی؟ آپ نے کہا نہیں گیا. میں کہتا ہوں جی وہاں پہ نا جنگل میں دنیا کے سب سے بڑے ہاتھی ہوتے ہیں. میں نے ایسے ہی کہہ دیا آپ کو. آپ نے کہا اچھا، آپ نے کیا کیا؟ ویریفائی کیا اس کو. علم میں نے ٹرانسفر کیا آپ کو یقین نہیں بیٹھ رہا. آپ نے اس کو معلوم کرنا ہے. اس علم کو اپنے تصدیق کے پروسیس سے گزار کے ایکسیپٹ. علم ضروری نہیں ہے، علم اب پامسٹری کا علم آپ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، تو آپ نے معلوم نہیں کیا اس کو. علم ہے وہ، آپ کے نہ معلوم کرنے سے علم ختم نہیں ہوا، آپ کو معلوم نہیں ہوا. بڑی لائیو ایگزامپل ہے. ہم اکثر کوئی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کی ریفرنس دے دیں، ریفرنس دے دیں. یہ جی اب ریفرنس سے وہ تصدیق کرتے ہیں نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ علم ان کو معلوم ہو جاتا ہے. اب وہ بولتے ہیں پھر آگے، یار میں نے تو ریفرنس سے پڑھا ہے، وہ دلیل مل جاتی ہے نا، تو وہ اس پہ استدلال کر کے بنیاد پہ ایک عمارت کھڑی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ معلوم ہو گیا ہے. یہ ہے علم الیقین کی وہ سطح جہاں پہ آپ علم کے زور پہ کسی چیز پہ یقین لے کے آتے ہیں. صحیح. پھر آتے ہیں آپ عین الیقین پہ کہ میں نے دیکھ لیا ہے. اب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ علم الیقین پہ نہیں کر رہے، وہ عین الیقین پہ کر رہے ہیں. وہ نبی علیہ السلام کو سامنے دیکھ رہے ہیں، اور کر کس چیز کا رہے ہیں؟ حق الیقین کا. اتنی اوتھینٹک پرسنالٹی سامنے آ گئی، آنکھوں کے سامنے عین الیقین ہو گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو ایبسلوٹ وہی ہوگا، کیونکہ وہ ایبسلوٹ تو ہماری آنکھ سے اوجھلی ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایز از نظر نہیں آتا جیسے لوگوں کو انبیاء نظر آتے تھے علیہ السلام. ان کو تو انبیاء نے اپنے نبی ہونے کا جب ثبوت دے دیا، تب ان کا علم الیقین عین الیقین پہ آیا اور حق الیقین تک پہنچ گیا. میں اور آپ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت اچھے لفظوں سے جانے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو ان کو بھی نہیں دیکھا، پھر بھی ہم حق الیقین کو بحث کر رہے ہیں. کیمرے میں سوال میں حق الیقین کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں آلموسٹ. کیوں؟ نہ تو ہم نے نبی کو دیکھا، نہ ان کے بچوں کو دیکھا، نہ ان کے اصحاب کو دیکھا، لیکن ہم حق الیقین کے اوپر جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. اس لیے ہم خاص لوگوں میں رکھے جاتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ تم میرے بعد کے آنے والے جو لوگ ہیں وہ تم سے بھی افضل ہیں. تو ان صحابیوں نے کہا ہم سے کیوں افضل ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ تم نے تو مجھے دیکھ کے ایمان لائے ہو، وہ مجھے دیکھیں گے بھی نہیں، مجھے سن کے میرے پر ایمان لے آئیں گے. اب کلوزنگ اٹ، غیب کو جب آپ علم کی سطح پہ میجر کرتے ہیں صحیح، تو وہ معلوم ہوتا ہے، علم الیقین آ جاتا ہے. اب عین الیقین جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں نا کہ ایتھیسٹ کی بحث مجھے لا حاصل کیوں لگتی ہے، کیونکہ ایتھیسٹ اگر تو علم الیقین تک ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور اس پہ بحث کرتا ہے تو ہم علم الیقین کی دلائل دیتے ہیں. آپ نے سوال میں کہا کہ ہم دلیل پہ ایمان لاتے ہیں. کون سی دلیل؟ علمی دلیل پہ لیتے ہیں. یار علمی بحث کرو، علمی بحث کرو، ہر کوئی کہتا ہے نا علمی بحث کرو. آئین کی نہیں بات کرتا ہو، کیونکہ نہ نبی کو وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ وہ جن کو دیکھ سکتا ہے، نہ وہ روح کو دیکھ سکتا ہے، نہ وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے. ایسی کتنی چیزیں ہیں جن کو وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ فرشتے پہ بھی آمنت باللہ، اللہ پہ بھی ایمان لاتا ہے، وہ ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ان سب چیزوں پہ ایمان لاتا ہے. مرنے کے بعد آنکھ اٹھائے جانے پہ ایمان. یہ جو ایمان جب یقین محکم کو پہنچ جاتا ہے. محکم کسے کہتے ہیں؟ کہ
اس سطح کا حکم آپ کے اوپر صادر ہوتا، آپ حکم کے تابع ہو. جب علم الیقین سے، عین الیقین سے حق الیقین پہ آتے ہیں تو یقین محکم اسٹیبلش ہوتا ہے، پھر آپ اس حکم کے تابع ہو جاتے ہیں. تب ایمان کی کیٹیگری شروع ہوتی ہے. پھر ایمان بالغیب اور چیز ہوتی ہے، ایمان بالعلم اور چیز ہوتی ہے، ایمان بالیقین اور چیز ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ وہ ڈگریز ہیں جو آپ نے اچیو کرنی. اب جو شخص غیب پہ ایمان لاتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کن کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ متقین کو. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے اوپر. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. وہ متقی ہی وہ ہے جو غیب پہ ایمان لائے، اور یہ ہدایت ہی اس کے لیے ہے جو متقی ہے. اور یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ کتاب ہے. یعنی یہ کتاب متقی لوگ پڑھیں خالی یا اس سے ہدایت لینے کے لیے، اور متقی وہ ہیں جو غیب پہ ایمان لائیں. اب غیب پہ ایمان کیسے لانا ہے؟ ایمان بالعلم لانا ہے، ایمان بالعین لانا ہے، بالیقین لانا ہے. کیسے لانا ہے وہ پھر آپ قرآن میں پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا ابھی تو میں بہت دور ہوں. تو جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم کہتے ہیں یہ میری آیت میرے پر ابھی اترتی نہیں ہے، میں تو ایمان کی اس ڈگری پہ ہی نہیں ہوں جہاں پہ وہ آیت آتی جائے اور میں اپنے بچے ذبح کرنے کو تیار ہو جاؤں. سو دیز آر ڈگریز. جب دلیل آپ نے لانی ہوتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے. ناؤ راؤنڈنگ اٹ اپ ٹو دا کوسچنئر، کہ اگر آپ نے غیب پہ ایمان لانا ہے دلیل کی بیس پہ، تو علمی دلیل پہ لے آئیں. تو عین الیقین پہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ عین الیقین پہ اگر آپ نے جانا ہے اور حق الیقین کو پہنچنا ہے تو علم الیقین کے اوپر دلیل لانا ضروری ہے. اور علم جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے جو آپ کے تمام سوالوں کو ایڈریس کرتا ہے. آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو اوپن تو کریں نا قرآن کو اندر آنے کے لیے، یا اندر سے قرآن کو باہر آنے کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دلائل ہی وہ رکھنا چاہتے ہیں جو عین الیقین کے ہوتے ہیں. عین الیقین کے دلائل پہ علم الیقین اچیو نہیں کیا جاتا. علم الیقین علم کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. اگر قرآن میں خدا نہ خواستہ آپ کو علم نہیں مل رہا تو میں حاضر خدمت ہوں، میں وہ دکھا دوں گا کہ قرآن علمی بحث میں کیسے اللہ تعالیٰ کو ثابت کرتا ہے. لیکن عین الیقین کے اوپر بحث آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ عین الیقین وہ لوگ کریں جو علم الیقین کی سطح کو اچیو کرتے ہیں. میں اس میں بھی آپ کے لیے حاضر ہوں. جب آپ علم الیقین پہ آ جائیں گے، میں اور آپ بحث کر کے عین الیقین کی گفتگو کریں گے. جب ہم دونوں عین الیقین پہ میٹ ہو جائیں گے، پھر ہم حق الیقین کی گفتگو کریں. پھر جب وہاں میٹ ہو جائیں گے، پھر ہم یقین محکم اور ایمان، اور پھر ایمان مفصل اور ان چیزوں کے اوپر جائیں. ابھی اگر علم غیب پہ اگر ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو علم کے اوپر کریں گے. نیکسٹ کوشچن لے رہے ہیں کہ اچھا یہ سوال جب میں نے پڑھا تو مجھے کچھ صحیح سے سمجھ نہیں آیا، لیکن میں نے رکھ لیا کہ جب ہم مینیفیسٹیشن کی مشق کرتے ہیں، یہ خیال میں ہماری جو لا آف اٹریکشن کی پوڈ کاسٹ ہے وہاں سے یہ کوشچن آیا ہے کہ جب ہم مینیفیسٹیشن کی مشق کرتے ہیں اور اپنی توانائی کو کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کسی پہ کرتے ہیں، تو ہم کس طرح یہ یقین برقرار رکھ سکتے ہیں کہ ہم خدا نہیں بلکہ اس الہی توانائی کا ایک حصہ ہیں جو ہر شے میں کار فرما ہے؟ اچھا سوال ہے. اچھا، کہ مینیفیسٹیشن کے اوپر جب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس جو ہے یعنی اعتماد جو ہے وہ بھروسے یعنی ٹرسٹ کے اوپر چلا جاتا ہے، اور ٹرسٹ سے ایک سطح آگے یعنی فرام کانفیڈنس ٹو ٹرسٹ ٹو بلیف. دوسرا رستہ، ایک رستہ ہم نے وہ علم الیقین والا دیکھا ہے، دوسرا رستہ یہ ہے کانفیڈنس ہوتا ہے مجھے آپ پہ اعتماد ہے. مجھے بابر اعظم پہ کبھی اعتماد نہیں بیٹھا مثال کے طور پہ، صحیح. مجھے انضمام پہ اعتماد بیٹھا، مجھے یوسف پہ اعتماد بیٹھا، سعید انور پہ بھی بیٹھ گیا، حالانکہ وہ بہت جلدی آؤٹ ہو جاتے تھے، لیکن ان پہ بھی بابر اعظم پہ اعتماد ہی نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے، اعتماد نہیں بیٹھا تو اعتبار کیا کروں؟ میں تو ان کو کبھی بھی اپنی ڈریم ٹیم میں نہیں ڈالوں گا، میں اعتبار ہی نہیں کر سکتا. اعتبار سے پھر آگے یعنی اعتبار اور بھروسہ، اس سے آگے پھر ہوتا ہے یقین، کہ مجھے یقین ہے. یہ بلی ادھر ہے، یہ اوپر ہے، اس کو کھول دینا دروازہ. دروازہ کون سا ہے؟ یہ پیچھے یہ ہٹائے نا. ہاں نا، میں کہنے لگا تھا بیچ میں کہ بلی آ گئی. آ جاؤ آ جاؤ آ جائے گی بلی. آ جاؤ، اسموکی ہے تو آ جاؤ آ جاؤ، بس آپ ہٹیں گے تو آئیے. اتنے نفاست سے دروازے کھول رہے ہیں معین بھائی آپ، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہے. کاغذ کے نہیں ہیں، نہیں پھٹتے دروازے.
آپ ایک کام کریں, میں اصل میں نا وہ فریم خراب ہو جائے گا, یہ دروازہ کھولیں اور سیڑھیوں سے یہ اوپر چلی جائے گی. اب وہ سیڑھیوں والا دروازہ کھولیں. یہ ادھر سے بھی آ جاتی ہے, یہ رات کو اسی سائڈ سے اوپر آتی ہے, اوپر والا جب بولتی ہو تو میں دروازہ کھول دیتا ہوں. تو اس کو پتہ ہے اوپر گئی ہے, ہاں پہلے اوپر گیا تھا, تو اس کو ہوتا یہ ہے کہ یہ والا راستہ تو اس کو دن کو نہیں ملتا, تو رات کو پھر یہ ادھر سے آتی ہے. اچھا ویسے یہ بڑی آج تاخیر سے آئی ہے, اگر اس پتہ نہیں اب ہم کہاں تھے, بابر اعظم پہ بابر. اچھا چلیں کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں کانفیڈنس کیا کرتا ہے کہ آپ کا ٹرسٹ اسٹیبلش کرتا ہے. ٹرسٹ کیا کرتا ہے, آپ کو فیتھ اسٹیبلش کرتا ہے. صحیح. فیتھ کیا کرتا ہے, آپ کا بلیف اسٹیبلش کرتا ہے. جو لوگ مینیفیسٹیشن کرتے ہیں وہ جب اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس لے کے آتے ہیں کہ میں کر, یا زبردستی بھی لے کے آتے ہیں, مائنڈ اوور میٹر کنٹرول کرنا کہ نہیں میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں, کر سکتا ہوں, اپنے آپ کو وہ تیار کرتے ہیں, تو ان کا کانفیڈنس بنتا ہے. کانفیڈنس کے بعد ان کا اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. یہ جو بھروسہ ہوتا ہے اپنی قابلیت پہ, یہ ان کا سوال ہے کہ کیا یہ قابلیت کہیں کسی ایسی سطح پہ تو نہیں آ جاتی کہ ہم ول آف دی آل مائٹی, جو اللہ تعالیٰ کا پورا انفراسٹرکچر ہے, سسٹم ہے, اس میں انٹرفیئر کر کے اپنے آپ کو کہیں کوئی بہت بڑی چیز تو نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو ایسا اس کا جواب یہ ہے کہ ول آف دی آل مائٹی ہو کے رہے گی. اچھا اسی کی کنٹینیوٹی میں ایک سوال انہوں نے اور بھی دیا ہے کہ کیا مینیفیسٹیشن کی مشق تقدیر کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے کے مترادف ہے, یا پھر کیا یہ دراصل الہی ارادے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اس کی مرضی پر بھروسہ رکھنے کا ایک عملی طریقہ ہے؟ اب یہاں پہ جو ورڈ تقدیر انہوں نے یوز کیا نا وہ غلط یوز کیا. یہاں مقدر ورڈ آتا ہے. تقدیر وہ چیز ہوتی ہے جو ہے ہی آپ کا کنٹرول, جس کو ہم اختیار کہتے ہیں, جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, جس کی سزا اور جزا ہے, وہ آپ کی تقدیر ہے. تقدیر میرے عمل سے تخلیق ہوتی ہے. مقدر وہ ہے جو میں جو کچھ بھی کروں گا اپنے اختیار سے, وہ اپنے علم کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھوا دیا ہے. اب یہ جو مقدر ہے یہ فور کاسٹ ہے آپ کے تقدیر کی, آپ کے ایکشنز کی. تو آپ جب مینیفیسٹیشن کرتے ہیں تو تقدیر کے آگے آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ تقدیر ہی تو آپ کی مینیفیسٹیشن سے اسٹیبلش ہوتی ہے. آپ نے مقدر کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے. آپ کی مینیفیسٹیشن مقدر ہے جو پہلے سے لکھا گیا, تقدیر آپ بنا رہے ہیں. اب وہ کیا اقبال کا شعر ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دیکھیں کیا خوبصورت شعر یاد آ گیا اقبال کا, جس میں دونوں ورڈز یوز کیے انہوں نے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تقدیر ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہے گی. آپ کی مینیفیسٹیشن سے تقدیر اسٹیبلش ہوتی ہے جو مقدر کو روشن کر دیتی ہے. اب مینیفیسٹیشن is actually the belief that God demands from you, کہ اپنے اوپر اتنا یقین رکھو کہ تم جب 313 بھی ہو تو آگے 1000 کی بھی آرمی کھڑی ہو تو تم کرو لا الہ الا اللہ, ہم جیتیں گے تو نصرت تمہیں مل جائے گی. یہ ہے مینیفیسٹیشن کا وہ مقدس ترین مارکا جو میں نے آپ کو بدر کی صورت میں بتا دیا. 313 تھے ہم. صحیح. اور دوسرا ہم جو 71 کی وار ہارے تھے, وہ میرے والد صاحب کا بھی شعر مجھے یاد آ گیا. ہم 1 لاکھ تھے, ہماری اس ٹائم 1 لاکھ آرمی تھی. ہم 1 لاکھ تھے, ہم نے تو سر جھکا ڈالے. حسین تیرے 72 سروں کو لاکھ سلام. وہ 72 تھے, وہ نہیں ٹلے. انہوں نے نمبر نہیں دیکھا ہم کتنے تھوڑے ہیں, آگے کتنے زیادہ ہیں. یہ 1 لاکھ ہو کے بھی ہتھیار زمین پہ مارا تھا. میں نام بھول گیا ہوں اس کا, جس نے ویپن توڑ دیا تھا جب ہمیں ریٹریٹ کا اور سرنڈر کی کمانڈ آ گیا تھا. بھٹو صاحب نے اپنی گیم چلا دی تھی جب. یہ کبھی ہم پھر پولیٹیکل زون میں ڈسکس کریں گے. آپ کے ہاتھ میں آپ کی مینیفیسٹیشن, آپ کی تقدیر, اور آپ ہی کی نہیں اقوام کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے. بقول اقبال کے, بقول اسلام کے, پوری کائنات کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں. آپ خلیفۃ الارض بنے تو صحیح, آپ یہ کنٹرول لیں تو صحیح, پھر آپ ستارے نہ ادھر ادھر کر رہے ہوں.
You will create miracles if you believe in yourself, if you manifest as خلیفۃ الارض. آپ آب و ہوا کے بھی ذمہ دار ہیں, آپ چرند پرند کے, چونٹیوں کے, ہر جرمز کے بھی آپ ذمہ دار ہیں, ان کی بھی نگہداشت آپ کے ذمہ اللہ نے کی. ہم کیا کہتے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جی, ہم تو بڑے ادنا سے ہیں, ہمارے ساتھ تو یہ بھی ہو گیا وہ بھی. وی آر ناٹ عاجز. ہم کبھی, یہ سجدے کا جو مقصد تھا اوپر وہ تھا یہ کہ انسان سے بھی تو کروا سکتا تھا اللہ تعالیٰ سجدہ. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے صرف مجھے ہی سجدہ کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا. ہم نے کیا کیا, ہر اس چیز کو سجدہ کیا جو طاقت میں ہے, ایک اس کو نہیں کیا. ہم صرف ایک بلیف کے اوپر آ کے اپنے آپ کو گاڈز ریپرزینٹیو, گاڈز نائب بنا لیں تو آئی ٹیل یو مخلوقات پریشان ہو, فرشتے پریشان ہو جائیں کہ انسان نے تو واقعی وہ اچیو کر لیا. اچھا ریاض بھائی, ایک پوئٹری ہے, بڑے ٹائم سے مجھے یہ ریکویسٹ آ رہی ہے کہ یہ میری پوئٹری سنا دیں. اب میں ایز اٹ از جو ہے وہ یہ پڑھ رہا ہوں. اب یہ پوئٹری ہے, نظم ہے, جو بھی ہے. آدم تیری نسل کو پشیمان ہونے کے بعد احساس ہوتا ہے, اپنے سے ایک لمحے کے ہی عمر دراز سے نصیحت لے لیتے, پر جس کے آگے اللہ نے فرشتوں کو جھکایا تھا, خود آدم کو بھی صبر گمراہ ہونے کے بعد آیا تھا. اور اس کے بعد ہے جی سوال کی طرف آتے ہیں, اور سوال بڑا انہی کا ہے. نہیں, پہلے میں اس پہ ایک چیز بول دوں. اچھا ہاں, پوئٹری پہ. لیکن میرے والد صاحب نے نا مجھے ایک چیز سکھائی تھی. میرے والد صاحب از ون آف دا, ناٹ بیکاز از مائی فادر, لیکن اپنے ایرا کے, اپنے زمانے کے اساتذہ لیول کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. جیسے غالب کا شمار ہوتا ہے اپنے زمانے کی اور آج کے رہتی دنیا تک کے اساتذہ میں. میر کا ہوتا ہے, میر درد کا ہوتا ہے, میر انیس کا ذکر ہوتا ہے, ولی دکنی کا ذکر ہوتا ہے, یہ شکیب جلالی اس دور میں جن کا ذکر ہوتا ہے, یہ اساتذہ لیول کے شعراء ہیں. انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا, بولا تھا شاعری کے ٹائم پہ کہ بیٹے شاعری پہلے صحیح یا غلط ہوتی ہے, اس کے بعد اچھی یا بری ہوتی ہے. اچھا, تو وزن, بحر, اس کے جو ردم ہے جس کے اوپر آپ نے لکھنی, چاہے وہ نظم بھی ہے تو اس کا ایک نظم ہوتا ہے, اس کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. تو شاعری ضرور کہیں, شعر ضرور کہیں, نظم بھی کہیں, غزل بھی کہیں, لیکن کوشش کریں کہ اس کو کسی کو بھی بھیجنے سے پہلے اس کو ایک اصلاح کے پروسیس سے گزاریں. میں حاضر خدمت ہوں, جتنا مجھے علم ہے اس چیز کا, میں خود آئی لرن ایوری ڈے. میں اختر عثمان صاحب سے اپنی غزلوں کی اصلاح کراتا ہوں. جب میں کوئی غزل کہتا ہوں تو اختر صاحب کو بھیجتا ہوں پہلے کہ دیکھیں اس میں کوئی وزن کی کجی کوتاہی تو نہیں رہ گئی, مجھ سے ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں بیٹے تم استاد کے بیٹے ہو, تم نے تو بالکل وزن میں کہہ دیا ہے. وہ مجھے بہت بڑا ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ اختر صاحب نے یس کر دیا. اختر عثمان صاحب سے یاد آیا, کل ابھی ہم نے ریکارڈ کی اختر عثمان صاحب کے متعلق بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی. شراز صاحب آپ سے میں نے ذکر کیا, آپ وہ ایپیسوڈ دیکھیے گا جی. شراز صاحب نے بڑی اچھی ایک ایپیسوڈ ہم نے ریکارڈ کیا ان کے ساتھ نارسسسٹک پرسنالٹی کے اوپر. تو وہ بڑی اچھی پوئٹری کہنے لگے پوڈ کاسٹ کے درمیان. شراز خوبصورت شاعر. تو مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ میں نے تو ان کو ماہر نفسیات کے طور پہ یہاں بٹھایا ہے اپنے سامنے, تو انہوں نے 2-3 شعر کہے, اور جو اشعار جب وہ میں نے سنے تو مجھے لگا یہ تو بڑے شاندار اشعار ہیں. بلکہ عدیم ہاشمی صاحب کا ایک بڑا اچھا شعر انہوں نے پوڈ کاسٹ کے درمیان. تو جب ہم وہ پوڈ کاسٹ اوور ہوا تو میں نے کہا آپ تو میری نظر میں ایک سائیکو تھراپسٹ ہیں, کونسلر ہیں, تو یہ شاعری سے کیسے شگف. تو وہ انکشاف ہوا کہ وہ اختر عثمان صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں. جی جی ہاں جی, آپ تو ان کی اپنی کتاب آ گئی ہے اب تو شراز بھائی کی. اچھا, یہ ویسے انہوں نے کل ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ میرے خیال میں سائیکالوجی کے اوپر ہم بات کر رہے تھے تو وہ انہوں نے مناسب نہ سمجھا. تو وہ ایپیسوڈ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک نظر آئے گا, آپ ضرور دیکھیے گا, بڑی زبردست. ان کی شاعری کی کتاب بھی پڑھیے گا. جب آپ لوگ ان کے وہ دیکھیں گے پوڈ کاسٹ تو اس کے بعد ان کی شاعری کی کتاب سرچ کیجیے گا. اچھا, شراز خان نام سے. جی جی, شراز بشارت خان نام ہے نا. نہیں, لیکن انہوں نے جو کتاب پہ اپنا شاعرانہ نام رکھا ہے وہ اور ہے. اچھا, وہ ان کا جو قلمی نام ہے نا وہ اور ہے. اچھا, ویسے وہ میرے اساتذہ میں سے ہیں ایک ریفرنس سے, تو میں تو ان سے پڑھتا ہوں. تو مجھے
بڑا تعجب ہوا کہ یہ ایک بندہ سائیکالوجی کے اوپر بات کرتا ہے. اور وہ میں نے ان سے کیونکہ وہ ایک جگہ کچھ کلاسز لیں تو جب میں نے شاعری سنی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. بہرحال خوبصورت آدمی ہے. ہاں جی, میں خود انجوائے کروں گا ان کی پوڈ کاسٹ جو آپ نے ریکارڈ کیا. ہاں جی, آئی ووڈ وانٹ ٹو سی دیٹ. دوسرا وہ شعر بھی اچھا کہتے ہیں. اختر صاحب سے شاعری کی باقاعدہ وہ انہوں نے تحصیل علم بھی کیا ہے شاعری کے اوپر خاص طور پہ. اور سائیکالوجی کا تو آپ نے اسپیکٹ بتا ہی دیا. اور ویسے بڑے نفیس انسان ہیں. اب اس شاعری کے حوالے سے جو آپ بتا رہے تھے تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگا ہے کہ یہ کسی شاعری سے زیادہ ان کے کوئی جذبات ہیں اور انہوں نے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اس کو انہوں نے شاعری کا نام دے دیا. لیکن اچھا ہے. دیکھیں یہ جرأت جسارت ایک شعر کہنے والے کے لیے, نظم لکھنے والے کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ میرا کہنا بھی ضروری ہے تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں نے کوئی علمی خیانت کی ہے. جب آئی تھی بات تو مجھے چاہیے تھا بتا دوں. تو آپ یاسر بھائی کو ہی وہ ضرور بھیج دیا کریں, میں ان سے ایکوائر کر کے تو اس میں جو کچھ اصلاح میں کر سکتا ہوں میں وہ آگے. کیا بات ہے, آپ کے لیے یہ اسپیشل جو ہے وہ آفر آ گئی ہے. اچھا ریاض بھائی, اب بڑا زبردست سوال ہے, یعنی پچھلے زیر دست سوال تھا. ہاں سوال یہ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا جواب بہت طویل ہوگا, میں اس لیے بار بار ٹائم کی طرف دیکھ رہا ہوں اور میں نے اس سوال کو ہولڈ رکھا. سوال یہ ہے کہ مجھے اپنے سینے کے درمیان کافی مضبوط احساسات ہوتے ہیں. مجھے اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے لیکن یہ دل یا دماغ میں نہیں بلکہ سینے کے درمیان ہوتی ہے. اور پچھلے جمعے کو مجھے امام علی علیہ السلام کی شدید یاد آ رہی تھی اور وہ فیلنگ بھی اس طرح سینے کے درمیان محسوس ہو رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے کیونکہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی. اچھا خاتون ہے تو لیکن ہم تو اس قابل ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم کبھی بھی اس قابل نہیں ہوتے کیونکہ یہ ججمنٹ جو اپنے آپ کو کسی قابل سمجھنا شروع ہوتے ہیں نا وہ بیچارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کسی قابل کسی کو سمجھنا ہماری دسترس میں ہی نہیں ہے. یہ ججمنٹ ہی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. صحیح. اور اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. یہ مرشد ہے جو اپنے ان ماننے والوں کے سامنے نمودار ہوتا ہے جن کو مرشد اس قابل سمجھتا ہے. واہ. ہم تو کسی قابل نہیں ہوتے. ہم نے خالی اپنا آپ بہتر سے بہتر اور محبت میں اتنا ملوث کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنا آپ بھول جائیں, کھو دیں, اور کب وہ پھر آپ کو اٹھا لیتے ہیں, کب آپ کو چن لیتے ہیں, یہ ان کا پروگیٹو ہے. ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے. صحیح. علم بھی اسی طرح اس کے پاس آتا ہے جس کو علم اس قابل سمجھتا ہے کہ میں اس کو اپنا مسکن بناؤں. صحیح. یہ جو پرٹیکولرلی جو انہوں نے کیفیت بتائی ہے وہ کیفیت میں جتنا سمجھ سکتا ہوں وہ کیفیت ہی آپ کی صدر کی کیفیت ہے, وہ قلب کی کیفیت ہی نہیں. قلب از آن دا لیفٹ سائڈ, صدر از آن دا مڈل سائڈ. صدر از ویئر دا روح ریزائڈس. صحیح. جہاں روح کا بسیرا ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں. صدر میں اگر کچھ آپ کو احساس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے کسی کو ہدایت دینے کا, آپ تصور کریں اللہ ارادہ کر رہے ہیں کچھ, قرآن میں اللہ لکھ رہے ہیں کہ یرید اللہ, جب اللہ ارادہ کر لیتے ہیں کسی کو ہدایت دینے کا تو وہ اس کی صدر کو شرح صدر کرتے ہیں, صدر چاک کرتے ہیں للاسلام, اسلام کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے پہ ہی کسی کی شرح صدر ہوتی ہے. اگر آپ کو صدر میں احساس ہونا شروع ہو گیا ہے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو کسی قابل سمجھ لیا ہے. اور اگر آپ کو علی علیہ السلام کی کوئی خاص محبت آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ولایت کے رستے سے آپ کو ہدایت ملے گی. یہ ہے آپ کے سوال کا ذریعہ ہاشمی ورژن آنسر. صحیح. کوئی شاید مجھ سے بہتر آپ کو جواب دے سکتا ہو اس کا, جو مجھے سمجھ میں آیا میں وہ جواب دے رہا ہوں کہ ولایت صرف اور صرف آقا علیہ السلام کے بقول علی علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے, اور علی علیہ السلام آگے جس کو ٹرانسفر کرتے ہیں ولایت اسی کے پاس جاتی ہے. صحیح. اور کسی کے پاس ولایت نہیں جا سکتی سوائے آقا علیہ السلام کے
بتائے ہوئے رستے کے. جہاں آقا علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں وہاں سے ولایت ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کا اشارہ کیا, علی علیہ السلام آگے اپنے جس شخص کو اس رستے پہ لے کے آتے ہیں وہ ولایت دیتے ہیں. تو آپ کو جو ہدایت ملے گی, جو حکمت ملے گی, جو روشنی ملے گی, وہ مولا علی علیہ السلام کی توسط سے, ان کی وساطت سے, ان کی ولایت کے رستے سے آپ کو ہدایت اور ولایت ملے گی. سو واٹ آئی وڈ ریکمینڈ ٹو دس پرسن, نہج البلاغہ پڑھیں ٹو بگن ود, جس میں مولا علی علیہ السلام کے تمام خطبات تحریر کردہ ہیں. یہ مت سوچیں کہ کیا کون سی بک آتھینٹک ہے کون سی نہیں. آتھینٹک آپ کا دل بتاتا ہے, کہ تصدیق آپ کا دل کرتا ہے. صحیح. دل وہ جگہ ہے, قلب وہ جگہ ہے جہاں پہ روح اپنے اطمینان کے ذریعے آپ کے دماغ کو سگنل دیتی ہے. صحیح. روح کا دماغ سے کمیونیکیشن یہ دل کے تھرو ہوتا ہے. قلب اتنا ضروری چیز ہے. اگر قلب میں اطمینان نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ روح نے اشارہ کر دیا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. صحیح. سمجھ رہے ہیں. ضمیر جتنی بھی ملامت کرے, یا ضمیر جتنا بھی روکے کسی چیز سے, جب تک دل میں اطمینان, دل جب تک اس کی گواہی نہیں دیتا, دل ضمیر کی بھی نہیں سنتا. پھر جب دل اپنے کسی چیز کے اوپر آ جاتا ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اور خضر علیہ السلام ایک جوان بچے کا یا لڑکے کا گلا اتار دیتے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ دیوار گرائی سمجھ میں آئی, کشتی میں سوراخ کیا سمجھ میں آیا, خیر سمجھ میں تو وہ بھی نہیں آیا, سوال تو اٹھایا, لیکن یہ آپ نے بچے کی جان لے لی. یہاں پہ سفر بے شک رکتا ہے, رک جائے, میں سوال کروں گا, کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا کہ سوال نہیں کرنا. کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے جہاں پہ ضمیر بھی نہیں یہ دیکھتا کہ خضر علیہ السلام ساتھ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے. وہ ضمیر نہیں, پھر اس ٹائم دل ان کا کہہ گیا کہ یہ کیا ہوا, یہ ایسی کوئی چیز ہو گئی ہے جس پہ میں سوال اٹھاؤں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. اس پہ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں اچھا سفر بند, اب میں سفر نہیں کنٹینیو کر, اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے وہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, فلاں کیوں کیا. تب موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا یار غلطی ہو گئی مجھ سے, مطلب کہ اب میں واپس لیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں بس اب سفر ختم. تو ضمیر, قلب, صدر, روح, یہ تین وہ آنکھ سے اوجھل چیزیں ہیں جو ایک اور آنکھ سے اوجھل چیز ذہن کو اپنے اس اوجھل, اس غیب میں ہی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو میرا دماغ نظر نہیں آتا, نہ مائنڈ نظر آتا, نہ ذہن, نہ تخیل, نہ سوچ, کچھ نہیں نظر آتا. یہ سوچ, خیال, وہم, فکر, یہ سب کچھ غیب میں ہو رہا ہے. دل بھی غیب میں اس کو کمیونیکیٹ کر رہا ہے, ضمیر بھی غیب میں کمیونیکیٹ کرتا ہے, فرشتے بھی غیب میں لکھتے ہیں, روح بھی غیب سے جواب دیتی ہیں. پتہ نہیں ہم حاضر کو اتنی ویلیو کیوں دیتے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتا جب سارا کچھ غیب میں ہو رہا ہوتا. بٹ دا پوائنٹ از, روح نے دل کے تھرو ہی کمیونیکیٹ کرنا ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی چیز آ گئی ہے, دل میں مولا علی کا ذکر آ گیا ہے, دل میں مولا علی کی یاد آ گئی ہے, تو روح کہہ رہی ہے کہ ولایت کے رستے سے ہدایت لے لو. نہج البلاغہ پڑھیں, اس کی اوتھینٹسٹی کو نہ مت دیکھیں. جہاں جہاں جو چیز آپ پڑھتے جائیں گے دل گواہی دیتا جائے گا اوتھینٹک ہے, دل گواہی دیتا جائے گا نہیں ہے اوتھینٹک, دل گواہی دے گا ٹھیک ہے, دل گواہی دے گا نہیں, اس پہ چلتے جائیں. نہج البلاغہ پڑھیں. خطبات میں جو صورتیں, آیات کا, مولا علی کا ایک بہت خوبصورت طرز بیان ہے, اس میں وہ قرآن کی آیات بھی بیچ میں لے آتے ہیں. تو وہاں سے ایک دم قرآن کی طرف جائیں کہ مولا علی نے یہ آیت کیوں یوز کی, کرتے 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 آپ کو مولا علی کی زبان میں تفسیر ملنا شروع ہو جائے گی قرآن کی. وہ ہے ہدایت کا سب سے خوبصورت رستہ جو علی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. ایک سوال ہے جی کہ اب اس کو آپ مختصراً بتا دیں, اگر آپ زندگی کا سب سے بڑا سبق آپ نے کیا حاصل کیا ہے, اور اگر کسی کو ایک نصیحت کرنی ہو کامن, وہ کیا ہو سکتی ہے, جو یونیورسل نصیحت پوچھ رہے ہیں. اقبال کا ایک شعر ہے, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. مجھے آپ کی اس سے بات یہ یاد آئی کیونکہ مجھے تو ابھی تک ایسا کوئی سبق ادب کے علاوہ, اقبال نے کہا ہے کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. تو میں محبت کے راستے کا, عشق کے راستے کا مسافر ہوں, طالب علم ہوں,
اور اس میں مجھے جو ابھی تک لیسن ملا ہے وہ ہے ادب کا. ادب، ڈسپلن، نظم، جس کو جیسے جناح نے کہا تھا، یونٹی یا فیتھ، یونٹی، ڈسپلن، ایمان، اتحاد، نظم. یہ جو نظم والا سیکشن ہے، ڈسپلن، یہ ہے ادب. تو اقبال اور جناح کے دونوں کی، اقبال کا میں نے آپ کو شعر سنا دیا، جناح کی آپ کو کوٹیشن دے دی. یہ میرے روحانی اساتذہ ہیں، میں ان سے انہی کی روشنی سے تو میں اپنے دیے جلاتا ہوں. تو ادب کا ایک لیسن ہے جو میں آگے کنوے کر سکتا ہوں، اور ادب سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے. اور جہاں تک بات ہے دوسرے مصرے کی، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو اسی سے لیا جائے گا جس نے یہ سبق پڑھے ہوں گے جو پہلے مصرے میں لکھے ہیں. باقی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے دنیا کی امامت، ان سے تو مسجد میں نماز کی امامت کا یا گھر میں 2 بندوں کی جماعت کی امامت کا کام بھی نہیں لیا جانا چاہیے جنہوں نے پہلے مصرے کے سبق نہیں پڑھے. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم جتنے سوالات شامل کر سکتے تھے ہم نے شامل کر لیے. آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے، اسی پوڈ کاسٹ کے کومنٹ سیکشن میں اپنا سوال بھیج دیں. ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سوال تحریر کرتے ہیں تو اس کو سینڈ کرنے سے پہلے خود ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں. اس نشست کو ریکارڈ کرنے سے پہلے 2-3 سوالات بڑے ہی زبردست میری نظر سے گزرے، لیکن وہ میں اس لیے دریاب بھائی سے نہیں پوچھ سکا کیونکہ ان میں جو اسپیلنگ مسٹیک تھی اس کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ یہ سوال شاید میں زیادہ بہتر طریقے سے واضح طور پہ نہیں پوچھ سکوں گا. تو آپ جو بھی لکھیں ایک دفعہ اس کو پڑھیں اور باقاعدہ اسپیسز کے ساتھ اس کو لکھ کے بھیجا کریں. ہم نیکسٹ ٹائم جب بھی کوسچن آنسر سیشن رکھیں گے تو آپ کا سوال بھی شامل کر لیں گے. دریاب بھائی آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.